جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کی دوسری قسط لیما کے ساتھ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ لیما شہر پیرو کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ دریائے ریماک، چیون اور لورن کے درمیان پیسیفک اوشن یا بحر الکاہل کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی موجودہ آبادی 1 کروڑ افراد سے زیادہ ہے، جو کہ آبادی کے اعتبار سے پورے بر اعظم امریکہ کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ سب سے بڑا شہر برازیل کا ساؤ پاؤلو اور دوسرے نمبر پر میکسیکو کا میکسیکو سٹی ہے۔ ویسے پورے ملک کی 1/3 آبادی اسی شہر ہی میں رہتی ہے۔ پورے وسطی اور جنوبی امریکہ کے تقریباً سارے ممالک کی طرح یہاں کی قومی زبان بھی اسپینش ہے۔ اس شہر کے اطراف میں بڑے بڑے صحرا ہیں، لیکن بحر الکاہل کے کنارے ہونے کی وجہ سے یہاں کا موسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ چونکہ پیرو جنوبی کرۂ ارض میں واقع ہے، اس لیے یہاں پر گرمیاں دسمبر کے مہینے سے اپریل تک ہوتی ہیں۔ یہاں کا سالانہ درجہ حرارت 14 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 57 ڈگری سے 84 ڈگری فارنہائٹ کے درمیان رہتا ہے۔ یہاں کے شہری تقریباً سارا سال ہلکا سویٹر پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ یہاں کی آبادی کافی حد تک مکس ہے، جن میں مقامی انڈین لوگ، افریقہ سے لائے گئے غلام، پھر 20ویں صدی عیسوی کے شروع میں آئے ہوئے یورپین، اسرائیلی یہودی، چینی اور جاپانیوں پر مشتمل ہے۔ یہ سب آپس میں مکس ہو گئے اور تقریباً ہر رنگ اور نسل کا آدمی یہاں پر نظر آتا ہے۔ جب تک آپ اس شہر کے نظارے کریں، آپ کو اس شہر کا کچھ تاریخی پس منظر بتاتا چلوں۔ اس شہر کو ہسپانوی فاتح فرانسسکو پیزارو نے 18 جنوری سن 1535 عیسوی کے دن بسانا شروع کیا اور اس کا نام لا کیوداد دے لاس رائس یعنی بادشاہوں کا شہر رکھا۔ اس نے اس شہر میں 13 سڑکیں اور 9 بولیوارڈ بنائیں۔ اس طرح سے اس 117 بلاک کے شہر کا افتتاح ہوا۔ اس وقت صرف 100 افراد اس نئے شہر میں آبسے اور اس شہر کو اس ملک کا دارالحکومت قرار دیا۔ اس شہر کو دارالحکومت بنانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں پر سمندر بھی تھا اور ہسپانوی فوج کا بحری بیڑا بھی یہیں موجود رہا کرتا تھا۔ یہ شہر معمولی طور پر اس سے پہلے بھی آباد تھا، جس کے کچھ نام و نشان آج بھی محفوظ ہیں۔ اس جگہ کو میں ویڈیو کے آخر میں دکھاؤں گا۔ 17ویں صدی عیسوی تک اس شہر کی آبادی 25,000 تک پہنچ چکی تھی۔ 1746 عیسوی کے زلزلے نے تقریباً سب عمارتوں کو بے حد نقصان پہنچایا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں اس شہر کی جنوبی امریکہ کی تجارت کی اجارہ داری ختم ہو گئی، جس کے ساتھ ساتھ یہاں کی دولت بھی۔ پھر یہ شہر پنپ نہ سکا۔ سن 1854 عیسوی میں اس شہر سے جنوبی امریکہ کو آپس میں ملانے کی خاطر ایک ریلوے لائن بنانی شروع کر دی گئی اور اس شہر نے تھوڑی سی ترقی کی، لیکن بحر الکاہل کی جنگ میں چلی کی فوجوں نے اس شہر کو ملیا میٹ کر دیا۔ سن 1900 عیسوی کے آس پاس اس شہر نے دوبارہ ترقی کرنی شروع کر دی اور سن 1931 عیسوی میں اس شہر کی آبادی 2,80,000 تک پہنچ چکی تھی۔ آج کل یہ شہر جنوبی امریکہ کے ایک بے حد ترقی یافتہ اور اہم شہروں میں سے ایک ہے۔ بدقسمتی سے یہاں کی موجودہ آدھی آبادی جھوپڑ پٹیوں میں رہا کرتی ہے۔ 12.5% آبادی بے حد غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں کے بہترین محلے میرا فلورس، سین اسیدرو اور لا مولینا ہیں۔ عموماً سیاح میرا فلورس میں ہی رہتے ہیں اور پلازا مایور کے ارد گرد ہی نظر آتے ہیں۔ اس علاقے کے پرانے گرجا گھر اور پلازا دیکھنے کے لائق ہیں۔ اس کے علاوہ کالونیل مینشن بھی کافی تعداد میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دن میں پارک کینیڈی کے اندر اور باہر ایک ہجوم ہر وقت نظر آتا ہے۔ یہاں کی نیشنل یونیورسٹی آف سین مارکوس 12 مئی سن 1551 عیسوی میں وجود میں آئی، جو کہ پورے بر اعظم امریکہ کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی میٹرو بھی ہے جو کہ چند گنے چنے محلوں کو کور کرتی ہے۔ یہاں کا مشہور ریسٹورینٹ لا روزا ناٹیکا ساحل سمندر کے کنارے واقع ہے، جہاں پر رات کا کھانا تقریباً $50 فی کس کے حساب سے پڑتا ہے۔ چونکہ دنیا بھر کے افراد یہاں آ کر بسے ہیں، اس لیے یہاں کا کھانا بھی ایک مکس ہے اور بے حد مختلف ہے۔
یہاں کے مشہور کھانوں میں فریولی فوڈ، چیفاس، سیویچیریاس اور پویوریاس ہیں۔ یہ کھانے دنیا بھر میں منفرد بھی ہیں اور مشہور بھی، لیکن اگر آپ کو یہاں کے مخصوص پیروون کھانا کھانا ہو تو اوسو ریسٹورنٹ چلے آئیں۔ میں 8 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا اور پھر اس سفر کے دوران دوبارہ آیا۔ یہ ریسٹورنٹ شہر کے مرکز سے ٹیکسی کے 8 پون گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، لیکن کھانا لاجواب ہے۔ یہاں پر لوگوں سے پرمیسو una foto de la comida por favor کہہ کر کھانے کے کئی فوٹو بنائے، یعنی اگر اجازت ہو تو آپ کے کھانے کے فوٹو لے لوں۔ کسی نے بھی انکار نہ کیا۔ اگر آپ کو پرانی تاریخ سے دلچسپی ہو تو یہاں کے میوزیم دیکھنے ضرور جائیں۔ میں آپ کو جلدی کچھ ان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ میوزیو دے لا الیکٹریسیداد یعنی بجلی کا میوزیم ہے۔ یہاں پر آپ کو ٹرانس دیکھنے کو ملیں گی جو کہ سن 1920 عیسوی میں اٹلی سے بن کر یہاں آئی تھیں اور شہر میں سواریاں اٹھایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بجلی سے چلنے والی مشینیں بھی رکھی ہوئی ہیں جن کو اس شہر کے لوگ پرانے دور میں استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ میوزیو پیدرو دو اوسما ہے۔ یہ 20ویں صدی عیسوی کے شروع میں اوسما خاندان کا مینشن ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ مقامی انڈین تھے۔ یہاں پر کافی پینٹنگز بھی رکھی ہوئی ہیں۔ یہ میوزیو دے آرٹے کنٹمپورانیو ہے، یعنی کنٹمپورری آرٹ کا میوزیم۔ اس ماڈرن شیشوں سے بنی ہوئی عمارت میں 120 سے زیادہ پینٹنگز رکھی ہوئی ہیں جو کہ مشہور عالم پیرو اور ہسپانوی مصوروں نے بنائی تھیں۔ یہ میوزیو آرکیولوجی کا رافائیل لارکو ہیریرا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں پر پیرامڈ ہوا کرتا تھا جو کہ انڈین لوگوں نے بنایا تھا۔ 18ویں صدی عیسوی میں اس کے اوپر ایک بڑا مینشن بنا دیا گیا۔ سن 1926 عیسوی میں اس کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس میوزیم میں یہاں کی قدیمی ثقافت دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ میوزیو نیول دے پیرو ہے۔ یہاں پر نیوی کی قدیمی تصاویر اور ڈسپلیز دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں خاص طور پر وار آف پیسیفک یعنی بحر الکاہل کی جنگ کے مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ مجھے یہ کافی دلچسپ لگا۔ اس کے قریب ہی موزیو دے سیتیو سب مرینو اپتاؤ یعنی سب مرین کا میوزیم ہے۔ یہاں پر پرانی امریکہ اور برطانیہ کی بنی ہوئی آبدوزیں اور ان کی تصاویر رکھی ہوئی ہیں جو کہ پیرو کے زیر استعمال رہیں۔ اندر جا کر ٹورپیڈو انجن کا کمرہ، کمانڈ سینٹر، ریڈیو اسٹیشن، اسلحہ رکھنے کا کمرہ اور فوجیوں کے رہنے کے کمرے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ موزیو دے اورو دل پیرو ہے۔ اورو اسپینش کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سونا یا گولڈ۔ یہاں پر لاتعداد قدیمی سونے سے بنے ہوئے سکے، ظروف، زیورات اور اسی طرح کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ سوچا کہ یہاں چھپ جاؤں اور رات کو، خیر ناکامی کی صورت میں انجام کا خیال کر کے چپ چاپ یہاں سے نکل آیا۔ چلیے اب آپ کو لے چلتا ہوں ہواکا پوکیانا کی طرف۔ 16ویں صدی عیسوی میں کوئنچوا قبیلے کے لوگ اس جگہ کو پوکیانا کہتے تھے۔ ہواکا کے معنی ہے مندر، اس لیے اس جگہ کو ہواکا پوکیانا کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ شہر کے بیچوں بیچ میرا فلورس میں واقع ہے۔ آج سے 10,000 سال سے بھی زیادہ پہلے اس جگہ پر مچھیرے اور کسان رہا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ جگہ آباد ہونا شروع ہو گئی اور پھر ان قدیمی لوگوں نے یہاں پر اینٹوں سے عبادت گاہ اور انتظامیہ کے لیے عمارات بھی بنائیں، جس کے بعد یہ جگہ ایک مرکزی جگہ بھی بن گئی جہاں پر لوگ تجارت اور عبادات کی غرض سے جمع ہونے لگے۔ 700 سال قبل مسیح یہ مرکزی جگہ ویران ہو گئی اور اس جگہ کو اہم لوگوں کا ایک قبرستان بنا دیا گیا۔ کچھ اور عرصے کے بعد یہ جگہ ایک مندر کی حیثیت اختیار کر گئی اور لوگ یہاں پر پوجا کی غرض سے آنے لگے اور چڑھاوے چڑھانے لگ گئے۔ اس جگہ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 10,000 سال قبل مسیح یہ لوگ کس طرح سے رہا کرتے تھے، جس کی بے حد مؤثر انداز میں منظر کشی کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دھوپ سے سکائی گئی مٹی کی اینٹیں جمع ہیں۔ ان سے یہ لوگ پیرامڈ، سیڑھیاں اور دیواریں بنایا کرتے تھے۔
یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کے غلے اگایا کرتے تھے، کس قسم کے جانور پالا کرتے تھے اور کس طرح سے رہا کرتے تھے۔ یہاں پر پادری کو مٹی کے ظروف اپنے دیوتاؤں کو نظر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مٹی کے ظروف توڑنے اور بچوں اور عورتوں کو ذبح کر کے دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھانے سے آپس میں اتحاد ہوتا ہے اور میل ملاپ بڑھتا ہے۔ میری عقل تو کام نہیں کرتی کہ ایسا کیوں کرتے تھے، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہوگی۔ اس پیرامڈ پر مذہبی تقاریب ہوا کرتی تھی جن میں انسانوں کو دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھانا بھی شامل تھا۔ یہاں پر پادری حضرات بھی موجود ہوا کرتے تھے جن کی فرما برداری عام لوگوں پر لازم ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ اپنے مردوں کو لٹا کر نہیں، بٹھا کر دفن کرتے تھے۔ ان میتوں کو اناج کی سوکھی ہوئی ٹہنیوں اور سبزیوں سے بنائے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر دفنایا کرتے تھے۔ اس علاقے سے جو سب سے پرانی ممی ملی ہے وہ تقریباً 1300 سال پرانی ہے۔ یہ علاقہ گر کر مٹی سے ڈھک چکا تھا۔ سن 1967 عیسوی میں اس جگہ کی کھدائی شروع ہوئی اور آج تک مکمل نہ ہو سکی ہے۔ اس کے پچھلے حصے میں نے خود ڈھلاؤ کی جانب بچوں کو پھسلن کے کھیل کھیلنے کی خاطر استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ اب سب سے آخر میں آپ کو اس جگہ لے چلتا ہوں جس نے مجھے بے حد لطف اندوز کیا۔ یہ سرکیتو میجیکو دے آگوا یعنی پانی کا جادوئی کمال ہے۔ یہاں پر 1 درجن سے زیادہ پانی کے فاؤنٹینز ہیں جن میں پانی مختلف رفتار اور انداز سے شوٹ کرتا ہے، ساتھ میں مختلف رنگوں کی روشنیوں کی بارش اور مناسب میوزک۔ اگر میں وہی میوزک ڈالوں گا تو شاید کاپی رائٹس ہونے کی وجہ سے یوٹیوب میری ویڈیو ریجیکٹ کر دے، اس لیے آپ کو اصلی میوزک کے بغیر ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ اس دورانیے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی بتاتا چلوں جو کہ اکثر لوگ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ شہروں کی طرح یہاں پر بھی ایک عام ہوٹل $30 سے $50 تک اور ایک اوسط درجے کا ہوٹل $50 سے $100 یومیہ کے حساب سے ملتا ہے۔ ریسٹورنٹس میں عموماً کھانا بھی $5 سے $30 تک میں مل جاتا ہے۔ اس شہر کی ایک بے حد خطرناک صفت یہ ہے کہ یہاں پر مئی سے اکتوبر تک کافی نیچے بادل رہتے ہیں۔ بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے آس پاس کے صحراؤں کا گرد و غبار ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اس شہر میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک موجود ہے، جن میں سب سے زیادہ خطرناک PM10 یعنی 10 مائکرومیٹر سے چھوٹے ذرات جو کہ پھیپھڑوں میں چلے تو جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آ سکتے۔ اس وجہ سے یہاں پر پھیپھڑوں کے امراض تشویشناک حد سے بھی زیادہ ہیں۔ اس شہر میں غربت کی وجہ سے جرائم بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن سیاحوں کے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری ہونے کی وجہ سے سیاحوں کو کوئی خاص پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ چلیے جناب، اب اس دورانیے میں کچھ نہیں بولوں گا تاکہ آپ اس شو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر آپ لیما آئیں تو میرا مشورہ ہوگا کہ یہاں پر ضرور آئیں۔ یہ قسط دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ امید ہے کہ آپ پہلے ہی پیرو کی دوسری قسط دیکھ چکے ہوں گے جس میں نے دنیا کا ایک عجوبہ ماچو پچو دکھا چکا ہوں۔ اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ خدا حافظ۔